اصل میں نا یہ آیت اللہ تعالیٰ کے انعامات اور یہودیوں کی نافرمانی مسلسل ہونے کی وجہ سے پھر نازل ہوئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلسل اپنے انعامات کر رہے تھے، لیکن آگے سے بدلے میں یہودی جو ہیں بہت زیادہ نافرمانیاں کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے، وہ نا گھمنڈ میں آ گئے تھے، غرور میں آ گئے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلی امت ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے بندے ہیں، اور جو کوئی بھی انعامات کا مستحق ہوگا وہ ہم میں سے ہی ہوگا، کوئی بھی ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو یہودی یہ سمجھتے تھے کہ اگر نبی کا آنا ضروری ہوا، اگر نبی کوئی آئے گا تو وہ ہماری نسل میں سے ہی آئے گا، ہمارے علاوہ کوئی بھی نبی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کسی اور امت کے اوپر، کسی اور انسان کے اوپر، کسی اور قوم کے اوپر اپنا انعام نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ آیت کیا کرتی ہے؟ ان تمام باتوں کی نفی کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ تو ان کو اس چیز کا ہی غرور تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے بندے ہیں، ہم ہی صرف جنت کے مستحق ہیں۔ اور ابھی بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں، یہودی ابھی بھی سمجھتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے یہ، وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے بندے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ایمان نہیں لاتے، اسی وجہ سے تو وہ کافر، انکار کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت نے واضح فرمایا کہ حق کبھی بھی ایک نسل تک محدود نہیں رہتا، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان لانے اور نیک اعمال کو ترجیح دیتا ہے، ان کے لیے تو بالکل اللہ کے ہاں اجر ہے، اور وہ قیامت والے دن جنت میں ہی داخل ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات ذرا سن لیجئے گا کہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام رسولوں کے اوپر بھی ایمان لے کر آنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لے کر آنا۔ یہ اس آیت کے اندر وہ لوگ نفی کر جاتے ہیں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف اللہ کے اوپر ایمان لے آنا۔ اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں کے اوپر ایمان لے کر آنا۔ جب تک آپ رسولوں کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں ایمان لے کر آئیں گے، تب آپ کا ایمان اللہ کے اوپر کیسے آئے گا؟ اس لیے یہ بات واضح رہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، اللہ کو اکیلا ماننا، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی سے جنا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، کسی بھی چیز کے ساتھ اللہ کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب ایمان بالرسل، ایمان بالکتاب اور ایمان بالملائکہ، مطلب ان تین چیزوں کے اوپر ایمان لانا ہی اصل ایمان ہے۔ مطلب رسولوں کے اوپر ایمان لانا، اللہ کی بھیجی گئی کتابوں کے اوپر ایمان لانا، اور فرشتوں کے اوپر ایمان لانا۔ تو ان تین باتوں کے اوپر اگر کوئی شخص ایمان نہیں لے کر آتا تو وہ خود کو چاہے جو مرضی کہے، چاہے خود کو دنیا کا سب سے متقی پرہیزگار اور مسلمان ہی کیوں نہ کہے، لیکن وہ کبھی بھی خود کو جنت کا حقدار نہیں کہہ سکتا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑیں۔ اب یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ تھے یہودیوں کے اندر اور عیسائیوں کے اندر کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم کچھ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، کچھ کے اوپر ایمان نہیں لاتے، یا ہم لوگ کچھ کو سچا مانتے ہیں اور کچھ کو جھوٹا مانتے ہیں، یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، باقی تمام انبیاء کو ہم نبی مانتے ہیں۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی کہ جو لوگ رسولوں کے اوپر ایمان تو لے آئے لیکن پھر شک میں پڑ گئے، تو اس کا مطلب کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے، ان کا ہاں جہنم ضرور ہو۔ تو اصل مومن بننے کے لیے اللہ اور اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لے کر آنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پھر جو لوگ اندر کی راہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ کے اوپر ایمان لے آنا اور کچھ کے اوپر ایمان نہ لے کر آنا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ النساء آیت نمبر 151، 151 اور 150 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ سے اور ان کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں، مطلب انکار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، تو ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں، تو یہی لوگ تو حقیقت میں کافر ہیں، یہی لوگ تو حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ایک عذاب رسوا کرنے والا تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب وہ لوگ کیا کہیں گے کہ صرف اللہ کے اوپر ایمان لے کر آنا اور نیک اعمال کر لینا یہ صرف ضروری ہے؟ اب اس آیت کی روشنی میں آپ کیا کریں گے؟ وہ بھی اگر قرآن مجید کی آیت کا آپ نے اپنی مرضی سے ترجمہ نکال لیا تو پھر اس آیت کو بھی پڑھنا ضروری ہے، اس آیت کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو لوگ رسولوں کی پر ایمان نہیں لے کر آئے، جو رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں، حقیقت میں وہی کافر ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت سخت عذاب ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا کہ اس امت میں جو کوئی میرے متعلق سنتا ہے
چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لے کر آئے تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ ان تمام آیات کا اور اس حدیث کا مقصد صرف اتنا سا تھا کہ بہت سے لوگ اپنی طرف سے ترجمہ نکال لیتے ہیں، بہت سے لوگ اپنی طرف سے تفسیر نکال کے بیٹھے ہوتے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مذہب کے لوگ ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اصل میں مذہب پوری دنیا میں ایک ہی ہے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب یا دین پوری دنیا میں ایک ہی ہے، اور اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر لینے ہیں بندے، بھائی تم نے نیک اعمال کیے تھے، ہاں تم نے میرے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، جاؤ جنت۔ تو ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ رسولوں کے اوپر ایمان لے کر آئیں،